पॉलिटिक्स से आगाज करते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आज सजा सुनाई जाएगी या फिर वो बरी होंगे, ये फैसला हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है। अब ये जितने भी फैसले हैं, अदालती कार्रवाई है, ये सियासी मामला से यानी किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई होती है। और जब भी कोई फैसले इस तरह के होते हैं तो फिर डील की खबरें भी गर्म हो जाती हैं और फिर ये पता चलता है कि अगर कोई रिलीफ मिल गया है तो ये किसी वजह से मिल रहा है और मामला सेटल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात किस जानिब बढ़ रहे हैं और मुज़ाकरात में जुडिशल कमीशन बनेगा इन दोनों मुतालबात पर, दोनों वाक़यात पर, या नहीं बनेगा। तो तमाम ये मामला हैं जिन पर हम बात करेंगे। अब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनी फारूक ने हमें ज्वाइन किया। मुनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले यही कि ये जो आज फैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का, इसके ये वाहिद ही केस है और इसमें या तो बरी हो सकते हैं वो या फिर उनको सजा हो सकती है। दोनों अगर पहलू देखे जाए तो अगर बरी हो जाते हैं तो हालात तो वाकयात क्या बनेंगे सियासी तौर पर, और अगर सजा हो जाती है तो क्या देखा जाएगा, क्या समझा जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर इमरान खान साहब आज इसमें बरी हो जाते हैं और उनकी अहलिया भी यकीनी तौर पर बरी हो जाती है, बिकॉज इमरान खान साहब प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं, अगर वो बरी हो जाते हैं तो जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल टूटा फूटा चल रहा है उसमें इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी बेहतर हो जाती है और वो इनवेरियबली एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में चले जाएंगे। और जो एक पूरा एक माहौल क्रिएट हुआ है उनके गिर्द, जिसमें हर एक कह रहा है कि वो मुजरिम है ऑलरेडी, उस पूरे मामले के अंदर उनकी पोजीशन ये होगी कि भाई मेरे खिलाफ तो पहले 3 केसेस की सजा हुई, 2 में मैं एक्विट हो गया, एक मुअत्तल है, अभी इतना बड़ा केस था मेरे खिलाफ, अगर इसमें मैं बरी हो गया हूं तो इसका मतलब है मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मुझे जबरदस्ती जेल के अंदर रखा गया है। लेकिन उनके एक्विटल के चांसेस एट दिस स्टेज तो बड़े बहुत ही ब्लीक नजर आते हैं। इट विल बी अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर पीटीआई पर्टिकुलरली और इमरान खान साहब अगर वो एक्विट हो जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं जाती ख्याल कि वो एक्विट होंगे, क्योंकि जो केस है नैब का एट दिस स्टेज वो तो काफी मजबूत नजर आता है, अनलेस वी आर हियर फॉर सम फायरवर्क्स। लेकिन जो इसमें एक बड़ा क्लियर केस है, इट्स अब्यूज ऑफ अथॉरिटी लीडिंग टू करप्शन। सो उसमें जो बुशरा बीबी साहिबा का किरदार है वो मुआवनत का है। हाँ, उनके हवाले से इस्तिगासा तो ये कहता रहा है कि बेशक क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं भी है लेकिन फिर भी उन्होंने मुआवनत तो की है, बट आई स्टिल फील कि शायद उनको शी मे गेट सेव टू द स्किन ऑफ हर टीथ, थोड़ा सा उनको शायद थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिल जाए। लेकिन दोनों सूरत हाल ऐसी है कि अगर इमरान खान साहब कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर तो जो ऑलरेडी निगोशिएटिंग टेबल पर इमरान खान साहब की पोजीशन है वो काफी कमजोर है, तो मजीद कमजोर हो जाएगी। उस सारी मुज़ाकराती अमल का जो सारा एक फ्लो है ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब्ड है, बुरी तरह से हैम्पर्ड है। अगर वो ज्यादा अगर कन्विक्शन हो जाती है तो फिर तो बहुत ज्यादा पोजीशन कमजोर हो जाएगी इमरान खान साहब की या उनकी मुज़ाकराती कमेटी। राइट। मुनीब, ये भी बताइएगा, अदालत ने मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादा अकबर को इश्तिहारी करार दिया गया था, तो ये तमाम मुल्ज़िमान इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं आपके ज़हन में? देखिए, कानूनी तौर पर तो ये है कि जो लोग इश्तिहारी होते हैं यानी प्रोक्लेम्ड डिफेंडर्स होते हैं, उनके खिलाफ अदालत फैसला नहीं देती, उनका केस साइड पर रख लिया जाता है। ऑब्वियसली इन एब्सेंशिया तो इतनी ज्यादा हेल्दी चीज नहीं है, ना ही अब अदालतें इस तरह से कन्विक्शन देती हैं, तो इनको मजीद ऑलरेडी अगर जो एक इसमें प्रोक्लेम्ड डिफेंडर है वो उसके खिलाफ एक अदालत यही कह सकती है कि इनके केसेस सेपरेट है, लेकिन उनका किरदार तो शायद अदालती फैसले के अंदर अगर इमरान खान साहब को मुजरिम ठहराया जाता है तो वो किरदार जरूर बता दिया जाएगा, लेकिन उनको सजा इस वक्त नहीं होगी क्योंकि ये लोग प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हैं, इश्तिहारी हैं ऑलरेडी। इनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने का जो मजीद एक कार्रवाई होती है, ट्रायल कोर्ट आई थिंक बाय एंड लार्ज वो शायद कर भी चुकी है, मजीद कुछ हो जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ उस तरह से फैसला इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज ऑलरेडी ये इन्होंने जो पूरा ट्रायल है उसका सामना नहीं किया, और जब ट्रायल का सामना ना हो और एक्यूज प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हो तो फिर सजा उस तरह से नहीं हो सकती जब तक वो वापस आकर प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन न करे। और ये बताइएगा, ये जो गवाहान है जैसे आजम खान है, परवेज खटक है, जुबैदा जलाल है, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और ये अहम गवाहान भी इसमें शामिल है, तो ये लोग क्या इनके खिलाफ भी सजा आप देख रहे हैं? और दीगर जो कैबिनेट मेंबर्स थे जिनके बारे में भी कोई बात ही नहीं, फैसल वाडा है जैसे, असद उमर है और दीगर भी कैबिनेट मेंबर्स हैं जहां से अप्रूव ये हुआ,
تو ان کے خلاف قانونی طور پر کوئی سزا بنتی ہے یا پھر کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیے ویسے تو جو مصطفیٰ ایمپیکس کیس تھا اس کے بعد جو پرائم منسٹر جو حکومت ہے اس کی ڈیفینیشن بدل دی تھی، پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ. لیکن یہاں پر دو چیز ہے کہ یہاں پر تو جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ تو استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کے گواہان ہیں، تو ان کے خلاف کاروائی تو کوئی نہیں. ان میں سے بہت ایسے ہیں جنہوں نے آبجیکٹ بھی کیا تھا، جن میں فیصل واڈا صاحب ہیں، میرے خیال میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بھی تھی، شاید اسد عمر صاحب بھی تھے، جن کو اور پرویز خٹک صاحب بھی آئی تھنک اس کے اندر تھے، جن کو بڑا سوال تھا اس کے اوپر. اور اس وقت کئی لوگوں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ یہ تو سیدھا سادہ نیب کا کیس ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے اندر جو زیادہ چیزیں گھوم رہی ہیں وہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، شہزاد اکبر صاحب اور دیگر جو لوگ جن کا بھی آپ نے نام لیا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ تو استغاثہ کے یعنی پروسیکیوشن کے وٹنسز تھے. جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا سچ ہمیں کراس ایگزامن ان کو عمران خان صاحب کے وکلاء نے کیا نہیں، یا اگر کیا ہے تو وہ رپورٹ نہیں ہوا. بٹ obviously we have to wait for the judgment. اچھا منیب، اس کیس پر ایک اور سوال، پھر آگے سیاسی معاملات پر بھی آپ سے بات کریں گے کہ اس میں چارج یعنی ہے کیا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے اور وہ پیسے بھی ٹریس کیے جا سکتے ہیں. کیا فیور دیا گیا کوئی انڈیو کوئی ان کو جس کی وجہ سے، یعنی چارج ایکچوئل ہے کیا اس کیس میں تاکہ لوگ بھی سمجھیں؟ دیکھیے بہت سادہ الفاظ میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے. ایک بزنس ٹائکون، ان کے جو ایک پیسے تھی جو ملک سے باہر پڑے ہوئے تھے 190 ملین پاؤنڈ، اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ڈیٹیکٹ کیا. پہلے ان کے اکاؤنٹس فریز کیے، پھر ان کے ساتھ ایک سول ایگریمنٹ کیا کہ یہ پیسہ آپ کا درست نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کا ہے یا ال گاٹن منی ہے. تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے کا کہ اگر کوئی پیسہ کسی جگہ پر پکڑا جائے تو جو این سی اے ہے یا فور دیٹ میٹر کسی ملک کے اندر، کسی یورپین یا کسی ملک کے اندر جو کوئی حکومت ہوگی یا ادارہ ہوگا، وہ پیسہ واپس جس ملک سے اوریجنیٹ ہوا ہوتا ہے، جس ملک سے گیا ہوتا ہے، اس کی حکومت کو اس کے سرکاری خزانے میں واپس کیا جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو پیسہ وہاں سے واپس آنا تھا وہ آنا تھا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں. ویئر ایز ہوا یہ کہ آلریڈی بیریا ٹاؤن کا ایک مقدمہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، ان کو ایک جرمانہ ہوا، اس کا لائبلٹی اکاؤنٹ سپریم کورٹ نے کریٹ کیا. بجائے اس کے کہ وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آتے، وہ پیسے عمران خان صاحب کی اور شہزاد اکبر صاحب کی مدد سے اس لائبلٹی اکاؤنٹ کے اندر بھیجے گئے، اور اس کے اندر پورا جو ارینجمنٹ تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا، اور جو ایگریمنٹ تھا وہ کابینہ میں لانے سے پہلے ایگزیکیوٹ کیا. یہ سارا کاروائی کابینہ میں لانے سے پہلے ایگزیکیوٹ کر دی گئی اور اس کو کر لیا گیا. تو اس کا بنیادی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک ابیوز آف اتھارٹی ہے جو آن پارٹ آف عمران خان صاحب انہوں نے کیا. پھر جس نے ان کی سہولت کاری کی اس میں وہ شامل ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کے عوض ایک بزنس اینٹی کو یہ فیور دینے کی ان ریٹرن آف دس عمران خان صاحب نے ایک ٹرسٹ کی زمین لی. پھر ایک موڑا نور ایک جگہ ہے وہاں پر کوئی 250 کنال کے قریب زمین ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اس کی بھی کوئی ایسا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس میں پہلے وہ فرحت شہزادی کے شاید نام ہوتی ہے، پھر اس میں ٹرسٹیز ہیں بشرا بی بی صاحبہ، عمران خان صاحب، بابر اعوان صاحب کا بھی. تو پورا ایک چین ہے. اب اس کے اندر نیب کا کیس یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سہولت کاری کے تحت کیا گیا، اور اس میں جو عمران خان صاحب کا کردار ہے وہ یہ کہ انہوں نے ابیوز آف اتھارٹی کیا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. نیچرلی وہ پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے زمرے میں آتا ہے. منیب، مذاکرات کی اگر بات کریں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی جو چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جو شک پی ٹی آئی نے رکھے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم چاہیں گے ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے، کس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تو 2 ڈیمانڈز ہیں. ایسا نہیں ہے باقی ہاں کچھ ڈیمانڈز سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن 2 مین ڈیمانڈز ہیں. ایک یہ کہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب ان میں سے ایک معاملہ ایسا ہے جس کی درخواست آلریڈی سپریم کورٹ پہ پینڈنگ ہے، لیکن حکومت کو اتنی کین نظر نہیں آتی اس سارے معاملے کے اوپر. اور جہاں تک بات عمران خان صاحب کی رہائی یا دیگر لوگوں کی رہائی کی ہے، دیکھیے کچھ لوگ جو 26 نومبر میں پکڑے گئے تھے، کچھ لوگ آلریڈی رہا بھی ہوئے ہیں، ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن عمران خان صاحب اگر آج کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انڈر ٹرائل قیدی نہیں رہیں گے، وہ دوبارہ ملزم سے مجرم بن جائیں گے. تو وہ پھر وہ اس کیٹیگری سے تو نکل جائیں گے. اب وہ اس کو کتنی جلدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. اگر ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے آج
کتنی جلدی وہ اسے چیلنج کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کتنی جلدی ان کی اپیل سنتی ہے, ان کی سزا معطل کرتی ہے, نہیں کرتی. منیب یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم پر بھی شدید تحفظات ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کو, تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو سپریم کورٹ بنا یا جو بھی ججز کی تعداد اور یہ سارے, پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا سارا ایپیسوڈ کے لائک مائنڈڈ ججز اور یہ ہمارے ججز ہیں یہ ان کے ججز ہیں, تو اس صورتحال میں کسی جوڈیشل کمیشن پر پاکستان تحریک انصاف اگری کرے گی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنے ہوئے سپریم کورٹ پہ؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن ویسے تو جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے وہ تو ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز, تو وہ تین سینئر موسٹ ججز کون ہیں؟ ان میں سے ایک چیف جسٹس ہیں اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب, منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جناب جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, یہ 3 ججز ہیں. لیکن ظاہری بات ہے حکومت کو ان میں سے 2 ججز کے اوپر اور ان کی امپارشیلٹی کے اوپر اعتراض ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, آئینی ترامیم اس طرح سے رول بیک نہیں ہوتی, وہ بھی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. 8 فروری کے مینڈیٹ کی بات تھی, وہ بھی کسی نے پلیٹ پہ رکھ کے واپس نہیں کرنا. سو جہاں جو چیز اس وقت موجود ہے وہ تو فکس ہوئی ہوئی ہے, اس نظام کا حصہ ہے. سو تحریک انصاف کتنی معاملہ فہمی سے اس کو ڈیل کرتی ہے, لیکن آج کا فیصلہ بھی بہت امپیکٹ کریٹ کرے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بے شک یہ مذاکراتی عمل چلتا رہے گا, عمران خان صاحب کو سزا ہوگی تب بھی چلتا رہے گا, لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا سلسلہ جائے گا کہاں, کیونکہ آج سے ہی 13 جنوری سے ہی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کی بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی, یعنی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹرائل بھی اب جلد مکمل ہو جائے. تو یعنی اگر ممکنہ طور پہ 9 مئی سے متعلق حکومت تیار ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن, اگر کیونکہ کچھ بارگین ہوگا نا اس میں بھی, اور 26 کے بارے میں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ دیکھیے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بہرحال پاکستان کے دیگر اداروں سے بھی ہے. حکومت اس پر اگری کرتی ہے یا نہیں کرتی. میں نے عرض کیا کہ حکومت کو اتنی کین نظر نہیں آتی یہ جوڈیشل کمیشن والے معاملے کے اوپر بھی, اور وہ ابھی تو ان سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں. پھر ہو سکتا ہے تحریک انصاف آج انہیں جب یا اگلی نشست میں لکھ کر دے تو اس کا لکھ کر ہی حکومت جواب دے دے. یہ مذاکراتی عمل اپیرنسز کے لیے زیادہ ہے, اپیرنسز سیک کے لیے زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا ڈیویڈنڈ شاید ہمیں حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی, اور یہ جو کل ملاقات ہوئی, پہلے علی امین گنڈا پور جا کے 1 on 1 ملاقات کی, پھر مذاکراتی کمیٹی, تو وہ 1 on 1 ملاقات زیادہ اہمیت کی حامل تھی, اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ذہن میں رکھیے کہ بائی ورچو آف ہز آفس جو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب ہولڈ کرتے ہیں, وہ رابطے میں رہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی, اور عمران خان صاحب کے معاملات یا کچھ ان کی مسائل, ان کی تکالیف کو سولیسٹ بھی کرتے ہیں, ایز آئی آلویز سے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کوئی بھی مذاکراتی عمل کے اندر اگر 2 فریقین ہیں تو کس فریق کے پاس لیوریج زیادہ ہے, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس وہ لیوریج نہیں ہے, ان کی جماعت کے پاس وہ لیوریج نہیں ہے. اگر وہ معاملہ فہمی, میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں, unless they concede on some issues اور کوئی رستہ نکل آئے تو وہ اور بات ہے, لیکن if they like kind of dig in their heels اور پھر اس کے اوپر they depend کہ جی ہم بہت اچھی کوئی اس میں سے ارینجمنٹ اپنے لیے حاصل کر لیں گے, that is less likely to happen. اچھا منیب, فیصل وارڈا نے بھی کل پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک طرف تو وہ بیانی پی ٹی آئی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, یعنی لگتا ہے ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام وہ دے رہے ہیں کہ ہم کچھ معاملات بہتر کر لیں, تھوڑا سا نیوٹرلائز کریں اپنی اسٹانس کو, تو ہم آپ کو بچائیں گے. اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کو بھی ملائن کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی ٹوٹ پھوٹ. تو 2-3 ان کے حکمت عملی ان کی پریس کانفرنس میں نظر آئی. آپ نے تجزیہ کیا اس کا؟ دیکھیے فیصل وارڈا صاحب کی بالکل اسٹیبلشمنٹ سے قربت ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر پریس کانفرنس یا ہر ان کے بیان کے پیچھے مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے. کئی دفعہ وہ اپنے ذاتی اوپینینز کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو گفتگو انہوں نے کل کی کہ جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, یہ ان کی پرسنل اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر ریاستی طور پر یا اگر اسٹیبلشمنٹ کو واقعی لگے کہ عمران خان صاحب کے سیل پر کوئی حملہ ہونے والا ہے, کوئی بام بلاسٹ ہونے والا ہے, کوئی جان لیوا حملہ ان پر کرنے والا ہے, تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بیف اپ کی جا سکتی ہے, ان کو کہیں اور موو کر لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے فیصل وارڈا صاحب کی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. فیصل وارڈا صاحب نیچرلی ان کی ایک اپنی ریلیونس ہے پاکستان کی سیاست میں, لیکن ان کی ہر بات کو اگر ہم اس طرح سے لینا شروع کر دیں, اور یہ بات میں انفارمیشن کی بیسس پہ کر رہا ہوں کہ وہ جی
डिटो वो कॉपी कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उन्हें कह रही है, वो शायद दुरुस्त नहीं होगा। बिल्कुल जी। मुनीब फारूक, तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अपना तज्जिया बड़ा इंपॉर्टेंट आज दिन है। 11 बजे ये बताया गया है कि फैसला सुनाया जाएगा 190 मिलियन पाउंड का, और उसमें मुनीब तो यही कह रहे हैं, उनका तज्जिया यही बता रहा है कि इस केस में जान है, एविडेंस मौजूद है, गवाहान मौजूद है। लेकिन जैसे हमने शो का आगाज भी किया था कि पाकिस्तान में होता ये रहा है कि अदालती फैसला होना तो आइन और कानून और वो जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पर, लेकिन अक्सर हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है कि अदालती फैसले भी जो फजा होती है, सियासी फजा, उसको इंडिकेट करते हैं कि किस तरफ जा रही है सियासी फजा। अगर स्ट्रिक्ट फैसले आ रहे हैं तो पता चलता है कि सियासी तौर पर मामलात किसी जमात के लिए ठीक नहीं है, और अगर फैसले जरा थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो फिर ये समझा जाता है, परसेप्शन है बस कि कुछ मामलात बेहतर की तरफ जैसे ही हमारा शो खत्म होगा हमें पता चलेगा, और इंशाल्लाह इसकी अपडेट हम आपको कल देंगे।